آل محمد کی پاک ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے میرا خالق اللہ وقت سے بھی پہلے وقت کے امام کا ظہور فرمائے۔ آمین۔ امام کا فرمان ہے کہ کئی بار انسان دعا کرتا ہے مگر آمین میں اتنی طاقت ہے کہ انسان جو دعا نہیں بھی کرتا اگر آمین کہہ دے تو خدا اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایران کو فتح نصیب فرما، اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نبود فرما، پھر سے وقت کے امام کا ظہور فرما۔ مرنے سے پہلے ایک بار روضہ امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ یہ وہ جگہ ہے جسے زہرا کے لال نے اپنے خون سے سیراب کیا، اس لیے دعا کیا کرو کہ مرنے سے پہلے خدا اس کربلا کی زیارت کروائے جس کو خدا نے کربلائے معلیٰ کہا۔ جو بے اولاد ہیں بی بی کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اپنی اور میری تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے حمد کرتا ہوں اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ایک نہیں 12 امام عطا کیے، ایک نہیں 12 امام عطا کیے۔ محمد مصطفیٰ خطبہ فرما رہے تھے، ایک شخص مجمع سے اٹھا، اس نے کہا اے محمد بتائیے ایمان کہاں ہوتا ہے؟ کیا محمد بتائیے ایمان کہاں ہوتا ہے؟ میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا جہاں علی ہوتا ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، جہاں علی ہوتا ہے وہیں ایمان ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے علی کو پالا، میرے نبی نے علی مرتضیٰ کو پالا۔ ابھی ایسے نہیں ہوا کہ اچانک نبی دنیا میں آئے، علی نبی کے والدین وفات پا گئے، نہیں، یہ ازل سے فیصلہ تھا کہ نبی کو سرکار ابو طالب پالے۔ اور نبی کے جملے ہیں کہ میں نے علی کو پال کے ابو طالب کا احسان اتارا ہے، اس نے مجھے پالا تھا، میں نے علی کو پالا ہے۔ کہ میں نے احسان اتارا ہے۔ اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں بلند تر صلوات۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کھاتی کہ کسی بندے کے احترام میں میرا رسول اٹھے، اس لیے والدین کو اٹھا لیا۔ نبی کی پیدائش سے پہلے ان کے والد، بعد میں ان کی والدہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ اب سوال کروں گا میں خالق سے کہ نبی کے والد کو اس لیے اٹھا لیا تیری غیرت گوارا نہیں کرتی میرا رسول بندے کے آگے کھڑا ہو۔ اب دلیل ہے اللہ نے نبی کو بطول کی عزت میں کھڑا کر کے بتایا زمانے کو، جو میرا بندہ تھا اسے اٹھا لیا، جو میری مخلوق نہیں تھی اس کی تعظیم میں نبیوں کے سلطان کو کھڑا کیا، نبیوں کے سلطان کو حکم دیا جب یہ بی بی آئے منبر سے اٹھ جانا ہے چاہے میرا ذکر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، جب یہ بی بی آئے تو اٹھ جانا ہے چاہے میرا ذکر ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اب اس نبی نے علی کو پالا۔ اب ام المومنین آپ کی اور ہماری ماں ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ، اب یہ علی کو نہارتی تھی، سنوارتی تھی۔ اب جملہ کہوں گا خدا کے سوارے کو سوارتی تھی، کہ خدا کے سوارے ہوئے کو سوار رہی ہے یہ بی بی۔ اب علی کو جب یہ جھولے میں ڈالتی، اب جھولے کو جھلاتے ہیں، اب یہ علی سو نہیں رہے۔ علی زندگی میں ایک مرتبہ سوئے، وہ تھا معراج پہ جب میرے مصطفیٰ نے جانا تھا۔ معراج کے بستر پہ ایک بار میرا علی سویا، زندگی میں کبھی میرا علی سویا نہیں۔ اب بی بی فرما رہی ہیں علی سو جاؤ، اگر سو نہیں سکتے تو سونے کا دکھاوا کرو، کہیں زمانہ تمہیں جھولے سے ہی خدا نہ کہنا چھوڑے، کیونکہ خدا کی ذات ہے جسے اباسی نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی، جس پہ نیند غالب نہ ہو، وہ خدا کی ذات ہے۔ اب تو مانے نہ مانے، جسے خدا اپنے اختیار دے اسے آلے نبی کہتے ہیں، اور میرا نبی
بلند کر کے حیدری حیدری. ابھی بھی ساروں نے ہاتھ بلند نہیں کیے. حیدری حیدری حیدری. آل محمد کی پاک ذات پہ بلند تر صلوات. علی کا نام لینے سے شرمایا نہ کرو. میرا چھٹے امام فرماتا ہے میرے جاد علی کا ایک بار نام لینا 6 ماہ کے تقاف سے افضل ہے. ختم قرآن کا ثواب ہے. اب جب معراج پہ نبی گئے, معراج سے واپس آئے, مجمع صحابہ اٹھ کے سوال کر رہے تھے. ہر کوئی اپنی بصیرت کے مطابق سوال کر رہا تھا. اس لیے علی کی ولایت سب کو نہیں ملتی. یہ اللہ مقام, اللہ انعام دیتا ہے. جس کو علی کی ولایت ملے وہ لاکھوں میں ہزاروں میں سے ایک کو چنتا ہے جسے علی کی ولایت عطا کرتا ہے. اب کسی مجمع سے صحابی اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تھا جب میں معراج پہ گیا کائنات کی ہر چیز رک گئی, لمحے رک گئے. اب جو دروازہ کھلا تھا وہ کھلا رہ گیا, جو کنڈی ہوا میں تھی وہ ہوا میں رہ گئی, جس نے سانس نکالی تھی اس کی نکلی رہ گئی, جس نے کھینچی تھی اس کی کھینچی رہ گئی. کائنات کی ہر چیز سخت ہو گئی. اب سوال تھا مصطفیٰ سے. مصطفیٰ نے فرمایا ہم 14 روح کائنات ہیں, ہم جب تک کائنات میں موجود ہے کائنات چلتی رہے گی. ہم نے اگر کائنات سے ہاتھ اٹھا لیا یہ کائنات نہ رہے گی. اب ایک صاحب فہم انسان سوچے نا, یہ ہمارا نبی ظاہری طور پہ دنیا سے جا چکا ہے, ظاہری طور پہ ہمارے نبی وصال کر چکے ہیں. یہ کائنات چل رہی ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں. اب یہ کائنات چل کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی صاحب فہم ہے تو نبی کا فرمان یاد رکھے. میرے نبی نے فرمایا تھا اولانا محمد اوسطنا محمد وآخرانا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا درمیانہ بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, اور ہمارا آخری امام موجود ہے. اور تم فخر کیا کرو سب کے امام جا چکے ہیں, تیرا امام آج بھی موجود ہے. حیدری حیدری. آل محمد کی پاک ذات پہ بلند تر صلوات. اب نبی کے پاس کچھ لوگ علی کی شکایت لے کے آئے. اب نبوت حیران ہے, مسلمان بھی ہیں اور شکایت بھی علی کی کر رہے ہیں. مسلمان حیران, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے شکایت خبردار, علی کی شکایت نہ کرنا. تم نہیں جانتے خدا علی سے محبت اتنی کرتا ہے, چیزیں مجھے عطا کرتا ہے, اختیار علی کو دیتا ہے. چیزیں مجھے عطا کر رہا ہے, اختیار علی کو دے رہا ہے. فرمایا کیسے؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا لواء الحمد کا سایہ مجھے عطا کیا علمدار علی. کہ محشر میں سختی ہوگی, گرمی ہوگی, ایک سایہ ہوگا جس سائے کا علمدار میرا مولا علی ہے. اب پھر فرمایا کوثر مجھے عطا کی, ساقی کوثر علی. اور پھر فرمایا کوئی بندہ مومن جس کے دل میں علی کی ولایت ہے تب تک مر ہی نہیں سکتا جب تک علی جام کوثر سے نوازے نہ. مرنے سے پہلے علی جام کوثر پلائیں گے. پھر فرمایا اللہ نے جنت کی کنجیاں چابیاں مجھے عطا کی, اب ان چابیوں پہ قبضہ علی کا ہے. نبی نے فرمایا تھا یا علی تم ہی ہوگے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرو. جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا علی. ہر چیز اللہ نے علی پر نازل مصطفیٰ پہ کر رہا ہے, اختیار علی کو دے رہا ہے. میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں 2 چیزیں امت مسلمہ کو عطا کی جس کا پرچار میرے نبی نے سب سے زیادہ کیا. پہلی توحید, دوسری ولایت علی. پہلی توحید, دوسری ولایت علی. اس لیے کہہ رہا ہوں اسلام کی ہر بات کا عنوان علی ہے. اسلام کی ہر بات کا عنوان علی ہے. قرآن پڑھ کر دیکھ لو, ایمان علی ہے. اسلام کی ہر بات کا عنوان علی ہے. قرآن پڑھ کر دیکھ لو, ایمان علی ہے. میں نے علی کو خود سے نہیں مولا بنایا, میں نے خود سے نہیں علی کو مولا بنایا. خم نبی کو دیکھو, نبی نے بتایا ہے سلطان علی ہے. سلطان علی ہے. خود سوچ کے ذوالفقار علی کو ہی کیوں ملی, خود سوچ
ذوالفقار علی کو ہی کیوں ملی، یعنی حق و باطل کے درمیان میزان علی ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان میزان علی ہے۔ تو کہتا ہے میں کرتا نہیں اوروں کی باتیں، تو کہتا ہے میں کرتا نہیں اوروں کی باتیں، مومن ہوں کیا کروں میری پہچان علی ہے، مومن ہوں کیا کروں میری پہچان علی ہے۔ اس قبر سے کیسے میں ڈروں جس قبر کی تنہائی میں میرا مہمان علی ہے، وہاں تیرا اور میرا امام علی ہے جس کا دعویٰ ہے مومن کی قبر میں فرشتوں سے بھی پہلے جو آئے گا وہ میں تیرا مولا علی ہوں، کہ جو اس دنیا میں جو زبان ادھر ذکر علی میں بول رہی ہے اسے قبر تک نہیں محشر تک بولنے کی ضرورت نہیں، ہر بات کے ہر سوال کا جواب میرا مولا علی دے گا۔ میرے نبی نے ایک دفعہ علی کو ایک انگوٹھی دی، فرمایا نقاش کے پاس جاؤ اس انگوٹھی پہ محمد ابن عبداللہ لکھواؤ۔ اب علی نے انگوٹھی لی، نقاش کے پاس پہنچے، کہا بحکم رسول خدا اس انگوٹھی پہ تم نے محمد ابن عبداللہ لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ محمد ابن عبداللہ لکھنا ہے۔ اب فرمانے لگا نقاش کہ میرے پاس ابھی کچھ سامان ہے، میں یہ تیار کرنے کے بعد آپ کا کام کر دوں گا۔ باوقت علی اب اپنے کاموں میں مصروف تھے، وقت پورا ہوا، نقاش پہنچا۔ اب جب مولا نے انگوٹھی دیکھی، انگوٹھی پہ عبداللہ ابن محمد کی جگہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اب علی حیران کہ میں نے تجھے محمد ابن عبداللہ کہا تھا، تو محمد الرسول اللہ لکھ لایا۔ کہنے لگا میں نے آپ کے حکم کی تعمیر کی تھی، میں نے محمد ابن عبداللہ لکھا تھا، نہ جانے جب میں محمد ابن عبداللہ لکھ کے انگوٹھی رکھی، جب میں نے دیکھا اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ انگوٹھی لے کے علی خدمت رسول میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ معذرت، میں نے اسے کہا تھا، اب اللہ کے حکم سے اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ علی اب محمد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جیسی اللہ کی مرضی ویسا۔ اب محمد نے انگوٹھی پہن لی۔ اگلے دن دوسری صبح جب محمد اٹھے، انگوٹھی پہ دیکھا محمد رسول اللہ کے آگے علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب حضور حیران ہے کہ اب یہ کس نے کیسے اور کب لکھا؟ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اب نیچے علی ولی اللہ کس نے لکھا؟ ابھی حیران تھے کہ جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا بحکم خدا سلام کے بعد فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے جو تو لکھوانا چاہتا تھا وہ تم نے لکھا، جو میں لکھوانا چاہتا تھا وہ میں نے لکھا۔ حضرت زمانہ گھرانہ رسول کو پہچان نہیں سکا، اگر پہچان جاتا تو کسی کے جنازے پہ تیر نہ چلتے۔ آل رسول کی جنازوں پہ تیر چلائے گئے، زہر دیا گیا 70 بار، میرے مولا حسن کو زہر دیا گیا، نبی خدا کو خیبر میں زہر دیا گیا، جس کی تکلیف بڑھتے بڑھتے 28 سفر کو میرا نبی دنیا سے وصال کر گیا۔ کہ اتنا ظلم آل نبی پہ کیا گیا کہ جنازے ان کے اپنے تھے رونے نہ دیا گیا، گھر ان کے اپنے تھے رہنے نہ دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔